السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، آج معاشرے میں ہر سطح پر سخت دلی کے مظاہر عام ہو چکے ہیں۔ جہاں جس کی بس چلتی ہے مکر و فریب کی جال بنتے ہوئے ذاتی منفعت، جہالت اور مصلحت پسندی کی بنا پر لوگوں کے ساتھ سخت دلی کا معاملہ کر جاتا ہے، اور اس میں وہ اپنی ہوشیاری اور کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر سکتا ہے جو وہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ کما تدین تدان، اور الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا کیے جاؤ گے، مگر کب، کیسے اور کس کے ذریعے، کہاں، دنیا میں یا آخرت میں، یہ علم اللہ کو ہے۔ بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ سخت دلی کا معاملہ کر کے اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا، اس مظلوم کو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، متفق علیہ، کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے رحمی اور سخت دلی کو بدبختی قرار دیا، فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، رواہ ابو داود والترمذی وحسنہ، کہ رحمت، رحم دلی صرف بدبخت انسان ہی سے چھینی جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، ایک پرسکون اور کامیاب سماج کے لیے آپسی تعاون، رحم دلی و ہمدردی، دل کی صفائی اور حسن معاملہ اہم ترین عناصر ہوتے ہیں، اور یہ عناصر اس وقت پروان چڑھتے ہیں جب لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں سخت دلی کی شدید مذمت آئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سخت دلی انسانیت کی دشمن اور حرام ہے۔ سخت دلی کے متعدد نقصانات ہیں، ظلمت و تاریکی اور نحوست و بدبختی ہے۔ جب دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے تو اس میں اثر انداز ہونے اور حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس دل پر کوئی کلام اثر نہیں کرتا اور کوئی نصیحت اسے فائدہ نہیں دیتی۔ حدیث ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ الران ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ دل سیاہ ہو جائے، سخت ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، تو پھر میرے بھائیوں، اصلاح کی توقع کم ہو جاتی ہے اور تباہی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ دلوں میں سختی کب آتی ہے؟ دنیا میں حد سے زیادہ مشغولیت، آخرت اور موت و سکرات سے غفلت دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت، اطاعت سے غافل اور دور ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّه، سورہ زمر آیت نمبر 22۔ ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل یاد الہی سے، اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وعد و نصیحت اور دینی مجلسوں سے دوری دلوں کو سخت کر دیتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے
کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایک مدت تک ان کے درمیان کوئی رسول، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، نصیحت کرنے والا نہیں آیا، تو ان کے دل کیا ہے؟ سخت ہو گئے۔ معصیت، نافرمانی، شرک و کفر، غیبت، چغلی، جھوٹ، ظلم، والدین کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی، سود، رشوت وغیرہ حرام کمائی، گناہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اور چونکہ کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس لیے کفار و مشرکین کے دل سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ پھر اس کے بعد، اس کفر کے بعد تمہارے دل پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ سخت دلی کی چند نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ جب انسان واعظ و نصیحت کی باتیں سنے اور متاثر نہ ہو، قرآن پڑھے سنے مگر دل پر اثر نہ ہو، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہ سمجھے، نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے اور نہ بری بات کو بری بات سمجھے، مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور پھر دل میں اللہ کی قدر اور تعظیم نہ ہو، حرام دیکھ کر غصہ نہ آئے، بری صحبتوں میں رہے اور برائی کا دل دادا ہو جائے، دلوں میں کبر، حسد، انانیت، بغض و نفرت اور بخل وغیرہ ہو، تو یہ ساری چیزیں سخت دلی کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ سخت دلی سے بچیں۔ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن کی آیات میں تدبر، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ کمزور، مجبور، پریشان حال اور یتیم و بیوہ کا سہارا بننے سے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دلی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ نرم دلی کی فضیلت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ حدیث ہے جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے نرم ہوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ وہ حدیث بھی نگاہوں کے سامنے ہو۔ آپ فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں سخت دلی سے بچائے اور ہمارے دلوں کو نرم بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔